کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اطمینان کی دولت دیتے، دیکھیں نا جی جن آ گیا، سیب آ گیا، موٹی بات کر دی میرے نبی پاک نے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میں ایک دفعہ پھر غور کریں، کیا عرض کرنے لگا۔ حضور نے ایک ہی بات کی، فرمایا تم گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو، فرمایا جن کیا شیطان بھی دوڑ جائے گا تمہارے گھر سے۔ سچی بات بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ وہ تعویذ ہے جو نبی پاک نے دی ہے۔ حضور کے دیے ہوئے تعویذ سے، نبی پاک کے دیے ہوئے تعویذ سے، یعنی رسول پاک تعویذ دیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ ہو، تو میں مانتا ہی نہیں۔ آپ جتنے مرضی تعویذ کرا کے لائیں، آپ سورۃ بقرہ پڑھیں، جن رہ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا جن گھر میں آئے۔ آپ پڑھتے ہی نہیں، ہم وہ پڑھنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے ٹھنڈ میں، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ میرے عزیز تھوڑا نا اطمینان پیدا کرنے کا ماحول تو بنائے نا، آپ ذوق تو پیدا کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا؟ دیکھیں نا، عام آدمی کی بات بدلتی ہے، نبی پاک کی بات بدلا نہیں کرتی۔ جو کہہ دیا سو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں دوائی لینے، تو جا کے آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بلڈ پریشر ہے، کمر درد ہے، وہ پہلے تو خیر ڈاکٹر ہی ہمارے بڑے سیانے ہیں، وہ پہلے ہی ساری چیزیں پوچھ لیتے ہیں اور ہر چیز کی وہ الگ گولی دیتے ہیں۔ اور میں تو ڈاکٹروں سے کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مہربانی کرو، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ میڈیکل ریپ والوں سے پہلے ہی AC کیوں لگوا لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ہم وہ قوم ہے کہ جس کا ڈاکٹر دوائی بھی وہ لے کے دے گا جنہوں نے نئی کار لے کے دی ہے۔ کس وجہ سے؟ اگر اس کی دوائی قیمتی ہے، اچھی ہے، تو ڈاکٹر کو گفٹ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور پھر وہ دوائی ملے گی بھی وہیں سے جہاں وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں۔ ایسے تو نہ کرو۔ وہ قومیں بھی کبھی ترقی پاتی ہیں جن کو دوائی بھی خالص نہ ملے، دوائی بھی خالص نہ ملے۔ اتنا ظلم اپنی جان پہ ہم کریں گے کہ وہ اس سے لے لیا، تحفہ لے لیا اور اس کو کہا میں تیری دوائی لکھوں گا۔ کیا مانا ہوا اس بات کا؟ بہرحال دور نہیں جانا چاہتا، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ بلڈ پریشر، وزن، ہر چیز آپ کی، شوگر کا پوچھ کے، اور سارے نہیں ایسا کرتے، اللہ کے فضل سے بڑے بڑے اچھے بھی ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے قیمتی ہیں، اور جو اپنا موبائل نمبر ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کے کس بندے کو کب ضرورت پڑ جائے گی۔ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے نبی پاک کی امت ہے، اس میں خیر ہمیشہ موجود رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خیر ختم ہو جائے۔ عزیز، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ نے جا کے کہا یہ مسئلہ، اس نے نسخہ بنا دیا، دوائی لکھ دی، کھائیں آپ۔ ہفتے کے بعد گئے، کہا ڈاکٹر صاحب کوئی فرق نہیں پڑا، وہ کہتا میں نے بدل دی۔ اگلے ہفتے پھر گئے تو اب کیا حال ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دوائی کھا رہے ہو؟ تو کہا جناب کھا رہا ہوں، سر درد اور کمر درد ٹھیک ہے پر بلڈ پریشر ابھی میرا ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے میں نے بدل دی دوائی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ نبی کریم کی بارگاہ میں صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جا جا کے شہد پلا، پیٹ خراب ہو گیا، حضور دست آ رہے ہیں، جا جا کے شہد پلا۔ پلایا، کچھ دیر گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے بعد پھر عرض کی یا رسول اللہ بیماری تو بڑھ گئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جا جا کے شہد پلا۔ یہ نبی کی بات ہے، ایک حکیم ڈاکٹر کی تھوڑی ہے۔ جا جا کے شہد پلا۔ وہ گئے، واپس آئے تیسری دفعہ۔ لفظ دیکھنا، اطمینان اور یقین کس کو کہتے ہیں؟ گئے اور واپس آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ برا حال ہو گیا اس کو، اس کا تو اس قدر مندہ حال ہے کہ اس کے تو دست رکتے ہی نہیں۔ اس نے جس طرح بات کی تو پھر میرے محبوب نے بھی جواب دیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے چہرے پر الگ سے کوئی روشنی دیکھی۔ حضور فرمانے لگے جا جا کے اسے شہد پلا، جا جا کے شہد پلا، جا جا کے شہد پلا۔ اور فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کا نبی سچ کہتا ہے۔ تیرے بھائی کا، اللہ کرے سمجھ آئے آپ کو، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کا رسول، وہ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ آ کے شہد پلایا تو میرا بھائی ٹھیک ہو گیا، اور بالکل ہی ٹھیک ہو گیا، اور دوبارہ اسے کبھی وہ تکلیف بھی۔ تو رسول کریم علیہ السلام ہمیں اطمینان قلبی دیتے ہیں، سکون کی دولت دیتے ہیں۔ آپ اطمینان لیں۔ ایک بات بتائیں، ٹیچر روز ہڑتال کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تنخواہیں بڑھائیں۔ میں کہتا ہوں ٹیچروں کو پتہ چل جائے نا ہماری شان کتنی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا، میں معلم بن کے آیا ہوں۔ اگر تجھے پتہ چل جائے نا تیری عظمت کیا ہے تو پلے سے پیسے دے کے پڑھایا کرے، پر تو اصل میں چکر اور میں پڑ گیا۔ ہم اپنے آپ کو اطمینان دینا، تھوڑی اپنی تعریف کر لوں میں آپ کے سامنے، رہن دینے تسی بولے ہی نہیں تھے،
نہیں مجھے سے میں پوچھے ہی تاں سی کہ میں نے پتا ہے تو رٹا بن جاتا ہے بڑی باری. رہنے دیتے ہیں, کوئی اور بات کرتے ہیں جی. نہیں پتا, اچھا کر لوں جی, چلیں کر لیتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی, تعریف کر کے پھر آپ جا نہیں نہ سکتے کسی طرح, تو قوم پھر اس کے اپنے اپنے حساب سے ترجمے کرتی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے اپنے حساب سے نا اس کا ترجمہ کرتی ہے, تو اس لیے پہلے پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا, ہمیں تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے. پیار کرنے والے ہمیں لوگ ملتے ہیں 97%, اور 3% پھر ایسے بھی مل جاتے ہیں جن کی اپنی موج ہوتی ہے, وہ مل جاتے ہیں اور وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہم کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں جن پر ہم نظر ثانی کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی انسان ہے تھکتے ہیں, کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے. کبھی کبھی میں اب صبح 10 بجے گھر سے نکلا تھا, اور آپ اندازہ کر لیں کہ جو آدمی 12 گھنٹے گاڑی کا سفر کرے, جائے آئے, تو پھر وہ انسان ہی ہے نا, گوشت کا بنا ہوا ہے. کبھی کبھی وہ تھکتا ہے, لیکن کچھ چیزیں اسے مزہ اتنی دیتی ہیں کہ وہ تھکاوٹ شکاوٹ ساری اتر جاتی ہے. وہ نا چسکا اتنا بن جاتا ہے کہ پھر وہ, میں مدینہ شریف میں حرم مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا, حرم شریف میں. تو صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے فوٹو کھچا لے. میں نے کہا کھچاؤ, یہ تو ڈیوٹی ہم بڑی کرتے ہیں, سارا دن کرتے ہیں, کھچاؤ. یہ تو آپ نے اجازت لے لی, ورنہ آپ تو لوگ اجازت لیتے ہی نہیں. چلو, ایک صاحب نے وہاں بات کر دی, مجھے تو وجد ہونے لگا, میری کیفیت بن گئی. یعنی کئی بہت زبردست نعت خواں کے نعت پڑھنے سے بھی کئی دفعہ نہیں بنتی, بہت زبردست آدمی آواز کہنے والا نہیں بنتی, اور کئی دفعہ کو بچہ تار چھیڑ کے چلا جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, اور جس کی بننی ہوتی ہے اس کی بن جاتی ہے. اور میرا وہ کام کر گئے. انہوں نے ایک عجیب بات کی, کہنے لگا حضرت صاحب میں یہاں صفائی کرتا ہوں تو تنخواہ بلدیہ کی بڑی تھوڑی ہے, تو میرا دل تھا میں چھوڑ جاؤں. پھر ایک دن رات کو آپ کی تقریر سن لی. آپ نے اس میں بتایا ہے کہ ایک بی بی مسجد میں صفائی کرتی تھی, پھر وہ بیمار ہو گئی تو اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے تھے, اور پھر جب صحابہ نے بغیر حضور کو بتائے دفن کر دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبر بتاؤ اس کی, میں اس کی قبر پہ جاؤں گا, اور میں خصوصی اپنا اختیار استعمال کر کے دوبارہ جنازہ پڑھوں گا. کہنے لگے وہ میں نے حدیث سنی رات کو کہیں 2 بجے تھے پاکستان میں, وہ میرے اوپر ایسی تاری ہوئی, میں نے اسی وقت گھر میں ٹیلی فون کیا. میں نے کہا بچے کہنے لگے, ان کی ماں کہنے لگی خیریت ہے اس وقت فون؟ تو میں نے کہا بس بھائی تنخواہ جتنی بھی ہے گزارا کر لینا, اب میں نے یہ کام نہیں چھوڑنا. جو مسجد میں جھاڑو دے وہ تو مدینے والے کا پیارا ہو جاتا ہے. اب مجھے چونکہ چسکا آ رہا تھا, میں کہ تھوڑا جو اونچی بولتے, گنبد شریف وال منہ کر کے بول, ذرا میری گواہی تو ہو جائے کہ تھوڑا تھوڑا کرتا ہے یہ بھی کام ذرا اونچ. اس لیے میں نے آپ سے کہا اپنی تعریف کرنے لگا. اب وہ ایک بندے نے وہ بات سنائی نا, تو آپ یقین کریں کہ میں چھوٹا آدمی ہوں, تو وہ عام آدمی, کوئی مطلب ایسا پڑھا لکھا نہیں, سادہ بندہ جھاڑو دیتا ہے, پر میری وہ اتنی تربیت کر گیا کہ شاید مجھے اس نے سالوں کے لیے تیار کر دیا دین کا کام کرنے, سالوں کے لیے. یعنی یہ اطمینان قلبی ہے, یہ سرور ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ لوگ قدر نہیں کرتے؟ مجھے تو سمجھ آ گئی اگر شہر رسول میں میری بات سنی جا رہی ہے اور اس کا اثر لیا جا رہا ہے, تو پھر میں بڑا نکما نہیں شکوہ کروں کہ دین کے کام کا نفع نہیں ہوتا اور لوگ سنتے نہیں اور لوگ قدر نہیں کرتے. اپنے آپ کو اطمینان دیں, لائیں دروازہ رسول کے قریب, اپنے آپ کو قربت دیں. وہ ساری نعمتیں, وہ ساری عظمت دیکھیں نا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکہ تھی مکے کی, فرماتی ہے 20 کنیزیں میرے پاس کام کرنے والی ہوتی, لاکھوں دینار پڑے رہتے تھے. پتہ چل گیا حضور کی بارگاہ میں آئی تو پتہ چلا محبوب کو غریبی پسند ہے. اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے نا بندے کو, تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. تو ساری کنیزیں بھی تقسیم ہو گئیں, آزاد کر دی گئیں, مال بٹ گیا. وہ بی بی جو ملکہ بن کے وقت گزارتی تھی, پھر کپڑوں پہ 10 پیوند بھی لگے, پھر چولہے میں آگ بھی جلائی, پھر روٹی بھی پکائی, پھر اور اس میں ایک دن کا بھی کوئی شکوہ شامل ہے. اور وہ ساری آزمائشیں بھی دیکھیں جو نبی کریم پر گزرتی تھیں, وہ سارے رنگ بھی دیکھے. لیکن چونکہ اب اطمینان قلبی نصیب ہے, اب سکون نصیب ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں کوئی بھی نہیں. ہم اہل مودت ہیں سائیں, ہر روز بشارت ہوتی ہے, ہر شام مدینے جاتے ہیں, ہر روز زیارت ہوتی ہے. اگر آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے کہ جہاں میں ہوں وہاں کوئی دوسرا موجود, ہم بے سکون اس لیے کہ ہم جہاں ہیں وہاں مطمئن نہیں رہنا چاہتے.
ہم وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں سامنے والا بیٹھا ہے، اس رٹے سے باہر آئیں اور پھر یہ چیزیں ہم پرموٹ بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیز، اطمینان قلبی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر یقین کامل، اللہ رسول کے وعدوں پر یقین کامل، اور جو زندگی نبی پاک نے گزاری اس زندگی پر اطمینان، آپ یقین کریں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کپڑے انسان کے نا کہیں مٹی لگ جائے نا تو وہ بڑا پڑھا لکھا مالدار اور وزادار آدمی بھی ہو تو نہ کہیں جانے میں اسے سکون ہوتا ہے اور نہ کسی کو بلانے میں سکون ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی طریقے سے کپڑے بدل لوں نا، پہلے لوگ آنے والے ہیں، مہمان آنے والے ہیں، میں نے کہیں جانا، بڑا بے سکون رہتا ہے۔ اور اگر کبھی بٹن ٹوٹے ہوئے اسے کسی جگہ جانا پڑ جائے تو اس کی توجہ محفل پہ کم اور بٹن پہ زیادہ رہتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سکون نصیب تو جب آپ کا ظاہر تھوڑا سا میلا ہو تو سکون نہیں ہوتا، اور اگر من کے اندر میل ہو، تکبر آپ کو جینے دے گا، حسد آپ کو سکون لینے دے گا، یہ عجب جو خود پسندی ہے کہ میں ہی ہوں دوسرا کوئی بھی نہیں، یہ جینے دے گا؟ میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، چسکا لگ جائے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کا، چسکا، اتنا بندہ پریشان ہوتا ہے جس کی حد ہی نہیں۔